احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے دوستوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے 5ویں نمبر کی دعا جو نماز کے بعد دعا ہے وہ نقل کروں گا۔ تو اس سے پہلے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس پیج کو فیس بک کو لائک کریں اور یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، اور اسی طریقے سے آگے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ کسی تک دین کی بات پہنچے تو ہمیں اور آپ سب کو ثواب بھی ملے۔ تو بہرحال آؤ بات کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دیں اپنی دعاؤں کے اندر نماز کے بعد۔ تو یہ 5ویں حدیث ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھا کرو: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا هو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اذکار وظائف میں سے یہ بات بھی بتائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے دل میں تاکہ توحید مضبوط ہو، اللہ کی وحدانیت اور اللہ سے محبت مزید پیدا ہو، ہر عبادت کے بعد اور ہر مثلا نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے نظام میں، اس کے صفات میں، اس کے نام میں، کسی چیز کی اس کی جو ملکیت ہے، بادشاہت ہے، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لہ الملک، بادشاہی کس کی ہے؟ اسی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پھر یہ نظام عجیب طرح دنیا کے بن چکے ہیں، یہ سارے نظام دین اسلام کے نظام کے خلاف ہیں۔ لہ الملک، اسی اللہ کا بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اس کے تمام کمالات دیکھ کر تعریفیں بھی اسی ہی کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، انسانوں کے دلوں پہ بھی قدرت رکھنے والا ہے، اپنے نظام پہ بھی قدرت رکھنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے طاقت کسی کو گناہ سے بچانے کی، اور نہیں ہے کسی کے اندر طاقت خود گناہ سے بچنے کی، اور نہیں ہے کسی کے اندر نیکی کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق، کوئی بھی چیز بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا الا باللہ، اللہ سب کام تیری طرف سے، نیکی کی توفیق دے تو تیرا انعام اور تیری مہربانی، گناہ سے بچا دے تو تیری رحمت اور انعام ہے، تو ہم یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر کرتے ہیں۔ الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود مگر اللہ، ولا نعبد الا یا، ہم نہیں عبادت کرتے مگر اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہ النعمت ولہ الفضل، اسی ہی کے لیے نعمتیں ہیں اور اسی ہی کا فضل ہے، اسی ہی کے لیے فضل ہے اور اسی ہی کی ثنا اچھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے الہ کوئی اس کے علاوہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی الہ، مخلصین لہ الدین، پکار کرتے ہیں اسی کے لیے خالص کر کے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اسے ناپسند سمجھیں۔ تو آج مختصر سے وقت کے اندر آپ نے دوستوں سے یہ دعا شیئر کر دی، تو ضرور میرے بھائیو پڑھیں۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں نے بتا دی، یہ 5ویں حدیث ہے۔ تو پہلے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر، استغفر اللہ سکھایا، پھر دوسرے نمبر پہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اس کے بعد فرمایا یہ پڑھا کرو چوتھے نمبر پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ 4 پہلی دعائیں ہوں گی، اور آج کا جو سبق کے اندر تھا 5ویں دعا اور 5ویں حدیث کو نقل کیا گیا، تو اس کے اندر میں نے بتا دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن۔
لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ 6 حدیثیں ہو گئیں، اس کو یاد کریں، ترتیب سے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کا تذکرہ اپنی زبانوں پہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔